جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر 29 جون 2026 اور سوموار کا دن، ایک اور ہفتہ ختم ہو گیا اور ایک اور ہفتہ شروع ہو گیا، اور صورتحال یہ ہے جی کہ لندن میں ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پہ حالات کچھ بہتر، آج 22 ٹمپریچر ہو گیا، لیکن پاکستان کے حالات جوں کے توں ہیں، اور پاکستان میں ٹمپریچر بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں حبس کا جو کیفیت ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پسینہ ہے کہ مجھے خبریں ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور ان تمام حالات میں یاد آپ کو صرف اتنا سا کروانا ہے کہ آج بھی عمران خان جیل میں ہے، ان کی بیگم بھی، وہ بھی جیل میں ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ باہر قید ہے، عمران خان صاحب اندر قید ہیں۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے، اور جو عاصم منیر ہے اس کا جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کا جو رول ہے وہ اس وقت لمبا ہے، طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، پاکستان کی مزری میں، پاکستان کی تکالیف میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں خبریں آ رہی ہیں جی پنجاب میں کوئی نیا قانون بننے جا رہا ہے، جس ایک میں آپ کو اتار لیا جائے گا تو پھر آپ نکل نہیں پائیں گے۔ یعنی اب یہ پورے کا پورا جو ملک ہے، صوبہ پنجاب جو ہے وہ ان کے اختیار میں دیا جا رہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اختیار میں دیا جا رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو بہت سارے لوگ آپ کو بتا چکے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، آپ سن بھی لیں گے، ان سے پتہ بھی لگ جائے گا کہ نیا قانون جو آ رہا ہے اس میں پاکستان کی پنجاب کے خاص خصوصاً لوگوں کو اب یہ حوالے کر دیا جائے گا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو۔ پہلے بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس سارا کچھ تھا، پہلے بھی تھا، پہلے بھی بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، عدالتوں میں عدالتیں کہتے بندہ پیش کریں، بندہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، تو سارا کچھ وہاں پہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو اب نیا قانون آئے گا، اس میں آپ یہ ہوگا یہ کہ جو رہی سہی کسر ہے وہ بھی اب نکل جائے گی۔ اب پاکستان کی عوام جو ہے انہوں نے باہر نہیں نکلنا، یا بات نہیں کرنی، یا عمران خان کو چھوڑ دیں، یا اس کو چیزوں کو چھوڑ دیں، تو اپنے لیے کوئی انسان بندہ سوچتا ہے، لیکن وہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ اپنے لیے بھی نہیں سوچتے۔ میں آگے جا کے بات کروں گا کہ ہماری قوم کس طرف لگائی جا رہی ہے، وہ آگے جا کے بات کریں گے، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جو نیا قانون ہے، یہ مجھے جو لگ رہا ہے، میری جو گیان ہے، میرے خیال گیان کیا کہنا ہے، میرا مطلب ہے کہ جو میرا آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا میرا یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے پاکستان کی، یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ اس کو دبانے کا ایک نیا انداز ہے، ایک نئی چیز انہوں نے سٹارٹ کی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بات ہے، یا گھر میں کوئی نکر پہ کوئی بات کر رہا ہے، یا کوئی سائڈ پہ ہی بات کر رہا ہے، اس کو بھی ختم کر دی جائے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ قید نہیں ہوا کرتے، خیالات جو ہیں وہ آتے ہی آتے ہیں۔ بڑا بننے کا خیال بھی آتا ہے، گرو کرنے کا خیال بھی آتا ہے۔ یہ وہ خیالات ہیں جن کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان کو دبا نہیں سکتے ہیں، یہ نکلنے ہوتے ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور آپ کو جو اچھے خیالات ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ایسے معاشرے میں گرو کر رہے ہوں یا رہ رہے ہوں جہاں پہ اچھے خیالات کو، گروئنگ خیالات کو، پروگریسو خیالات کو، ان چیزوں کو جب آپ دبائیں گے تو وہاں سے نکلے گا کچھ نہیں، وہاں سے پھر چھوٹے چھوٹے بونے نکلیں گے، اور وہ خود بھی بونے ہوں گے، اور اگلے بندے کو بھی وہ بونے وہ بنا کے۔ بہرحال یہ پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت، اور حیرت انگیز طور پہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ اس قانون کی ان کو کیا ضرورت تھی، کیوں پیش آئی۔ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمران خان کا جو نام ہے وہ دلوں سے نکالنے کا، سوری، دلوں سے نکالنے کا، لیکن یہ دلوں سے نکلے گا نہیں، یہ خیال ہے، یہ ایک سوچ ہے جس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ کوئی بندہ کسی نے گل نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کوئی بھی سرکاری افسر پکڑے گا اس کو لے جائے گا، تر لے گا، یہ سارا کچھ بن رہا ہے، یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ، جس کو نام دیا جا رہا ہے۔ وی آر سیکیور، جو پاکستانی میں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے کیسے چیزوں کو نکال کے کس طرح آپ نے لے کے جانا ہے۔ ایک ڈاکیومنٹ ڈاکٹر راشمین راشد کی یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے، میں نے پڑھی ہے، سنی نہیں ہے پڑھی ہے، اور وہ اگر وہ انہوں نے ڈاکٹر راشمین راشد نے یہ بات کی ہے تو یہ پیغام جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک کینسر کی سروائیول شخص ہیں، ہاسپٹل میں، جیل میں ہیں، بیمار ہیں، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور اس گرمی، اس حبس میں ان کو بھی رکھا گیا ہے، وہ تمام تکالیف برداشت کرتے ہوئے ایک بات قوم کو کہہ رہی ہیں کہ اگر میں ہو سکتا ہے جیل کے اندر مر جاؤں، میں کبھی رہا نہ ہوں، میری جیل کے اندر موت ہو جائے، لیکن آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ قانون شاید اس لیے بن رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ چھڑوانے کی جو مہم ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور قوم کو جو انہوں نے میسج دیا ہے یاسمین راشد نے، یہ بڑا سوچنے والا ہے، یہ بڑا دردناک ہے۔ مجھے میرے چھاتی پہ آگے لگا، یہ بڑا سوچنے والا مقام ہے کہ یاسمین راشد کو جیل کے اندر بیٹھ کے قوم کو یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جس طرح قوم عمران خان سے ڈٹی ہوئی ہے،
وہ ڈٹی ہوئی ہے تو یہ سارے لاز بن رہے ہیں نا. آپ کو لگتا ہے کہ باہر نہیں نکلے تو ڈٹے ہوئے نہیں ہے, لیکن یہ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب ایک بندہ باہر نکلتا اس کو تھپڑ مار کے اندر کر دیا جاتا, بھیج دیا, پھر کہا جاؤ دیکھو جب بندہ باہر نکلے, بھائی آپ ذرا کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں وہ نکلتے کہ نہیں نکلتے. بہرحال باہر نکلنا یا نہیں نکلنا ایک اور طریقہ ہے, لیکن یہ قوم کو کس طرف لگائی جا رہے ہیں. میں کل پرسوں الادین ایکٹیوسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی بے شمار ویڈیوز ہیں, کام بھی کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں ہر جگہ. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو چیز تھی, جو کہ میرے ذہن میں کئی دفعہ میرے ذہن میں بھی آئی ہے یہ بات کہ اس کے اوپر بات کی جائے, لیکن وہ موقع نہیں ملا. لیکن آج مجھے جو چند منٹ مل گیا تو میں اس کے اوپر بات کی. یہ قوم بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ قوم کو لگا کہاں پہ رہے ہیں. اب دیکھیں قوم کے ہیرو کس کو بنایا جا رہا ہے. ناچ گانے لاہور میں جو محفلیں, ان کو اعتراض نہیں ہے. حافظ قرآن ہے, حافظ صاحب ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام کے بول بالے کی بات کرتے ہیں. اس کے آپ کے ہیرو کون ہے؟ یہ کیا میسج دے رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کن چیزوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ ناچ گانا ہو رہا ہے, مجرے ہو رہے ہیں, ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناچ گانا کوئی میں اس کے کوئی اگینسٹ بہت زیادہ, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ناچ گانا اگر شادی بیاہ میں ہو تو کوئی مناسب ہے, کوئی خوشی کا فنکشن ہو وہاں پہ آپ کریں تو کچھ مناسب لگتا ہے. لیکن آپ جب ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کے ہیرو لوگوں کو بنا دیا جائے گا. علامہ اقبال آپ کا ہیرو نہیں ہے, فیض احمد فیض آپ کا ہیرو نہیں ہے, بانو قدسی آپ کی ہیرو نہیں ہے, ہیروئن نہیں ہے, اشفاق احمد اب آپ کا ہیرو نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ جس قسم کی ہیرو نہیں ہے, محمود غزنوی تو وہ تو پرانے زمانے میں تھے نا, آج کے دوروں کی میں بات کر رہا ہوں. محمود غزنوی وغیرہ بھی آپ کے ہیرو نہیں ہیں. امام حسن حسین کا آپ سال میں ایک دن مناتے ہیں, تو ہیرو تو وہ ہوتا ہے جس کو بندہ فالو کرتا ہے. اینی وے, تو جب آپ کے یہ ہیرو نہیں, آپ کے نئے ہیرو کون ہے؟ یہ پتلو نام کا کوئی لڑکا ہے, اس ٹائپ کے لوگ آپ کے ہیرو ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ بہودگی کا لیول ان کا جو ہے وہ اس قسم کا ہے, پرووک کرتا ہے. انڈر 18 کانٹینٹ, انڈر 18 کے ہاتھ وہ کانٹینٹ آتا ہے یورپ کے معاملے میں, وہ بھی وہاں پہ چل رہا ہے. کیا بنانا چاہ رہے ہیں یہ؟ وہ چاہ رہے ہیں حافظ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں, اور پاکستان کے تمام علماء کرام, تمام کے تمام مولوی جو ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا ایک سلسلہ لگے رہے, ہماری روٹی لگی رہے, ہمارے حلوے لگے رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ حلوے کتنے دن تک آپ کھائیں گے, اور قوم کو کہاں تک آپ لے کے جائیں گے؟ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں اس قوم کو؟ کس کام پہ لگا دیا اس قوم کو آپ نے؟ دنیا جہان کا لغو کام ہو رہا ہے, وہ ہمارے ہیرو بنائے جا رہے ہیں. وہ آ کے پھر عاصم منیر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یعنی عاصم منیر صاحب کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کو جو ناچ گانا کرنے والے, جن کو میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, وہ جو لوگ ہیں وہ آ کے عاصم منیر صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں جی پاک فوج زندہ باد کے لیے آپ ان کو اس قسم کے پروفیشنل ڈانسر جو ہیں وہ ضرورت پڑ گئی ہے, وہ آ کے ڈانس کر کے وہ آپ کو بتائیں گے جی عاصم منیر زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد. اور یہ وہ پاک فوج ہے جو پاک بھی ہے اور فوج بھی ہے, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے انڈیا فتح کرنا تھا, یہ وہ ہیں جنہوں نے کشمیر لے کے دینا تھا, یہ وہ ہیں جنہوں نے فلسطین آزاد کروانا تھا, یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دکھوں پہ مرہم رکھنا تھا. یہ ان کو اب ناچ گانے والوں کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور اس قسم کے لوگ ہم پروموٹ کر رہے ہیں, بڑی تیزی سے پروموٹ کر رہے ہیں. یہ وہ معاشرہ جس کی میں بات کرتا ہوں. میرے لیے صرف ایک میری جو ایشو ہے, میرا بڑا ایشو جو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, اور بڑے بھرپور طریقے سے نکالا جا رہا ہے, اور پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسے کلچر کو, ایسے مسلمان کو جس کا ڈنگ نہیں ہے, یعنی وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ نماز پڑھے ٹھیک ہے, نہ بھی پڑھے تب ہی ٹھیک ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. مثلاً یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نکال دینی ہے آپ نے, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی سر بلندی کے لیے بات کرنا, کام کرنا, وہ نکال دینا آپ نے. لا الہ الا اللہ اپنے اندر سے نکال دینا آپ نے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا یہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس کو بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے گھروں میں بات کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی کیجیے, جو میری بات سن رہے ہیں اس چیز کو پلیز ضائع مت جانے دیجیے گا, کیونکہ آپ کے پاس دوبارہ موقع نہیں ملنا. یہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ملنی ہے, اسی میں آپ نے جنت بھی بنانی ہے, اسی میں آپ نے جہنم بھی آپ نے بنانی ہے. تو اپنی جنت اور جہنم کے لیے آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر چلنا ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے جی کہ سیاست سے الگ کر دیں, مذہب کو سیاست کے اندر نہ لائیں. بے شمار لوگوں نے آج کل کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اب بندوقوں کا رخ اٹھ کے, شہباز گل وغیرہ سے اٹھ کے جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف انہوں نے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہوا ہے, اور وہ تابڑ توڑ حملے ان لوگوں سے کروا رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. بہت بڑی قسم کی جنگ اوورسیز میں اور سوشل میڈیا کے اندر, جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بہت بڑی جنگ جو ہے نا اس کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر اینی وے, یہ قوم کو الٹے سیدھے پہ لگا رہے ہیں.
اچھا جی، ایک میں چیز چھوٹی سی بات اور کروں گا. یہ جو اوورسیز میں الیکشنز ہو رہے ہیں، میرے جو انفارمیشن جو مجھے جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں ان کے بات مطابق مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گیم کی گئی ہے الیکشنز والی اس موقع پہ، یہ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جی ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز کی ضرورت ہے، وہاں پہ فنڈز لائے جاتے ہیں. لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ فنڈز کے لیے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ فنڈز کے لیے تھا، لیکن یہ بیسیکلی فنڈز کے لیے نہیں تھا. یہ اوورسیز کے تمام چیپٹرز کو اپنے قبضے کرنے کے لیے تھا. اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ اب بہت ساری بے ضابطگیاں جرمنی، فرانس، ہر جگہ پہ ہوئی ہیں، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور وہ بے ضابطگیاں جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں. پھر انہوں نے ہر اس جگہ پہ اٹیک کیا جس جگہ پہ انہوں نے اٹیک کرنا ان کا بنتا نہیں تھا. انہوں نے ہر اس جگہ پہ اٹیک کیا ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے نعرہ لگتا تھا. یہ عاصم منیر کا نام لیا تھا. یعنی آپ یوں لے لیں کہ آئی ایس ایف بنائی گئی تھی یو کے میں. آئی ایس ایف نے جو 3-4 مہینے جتنا عرصہ بھی ہو رہی ہے شارٹ ان کا پیریڈ تھا، ان کو اب نکال دیا گیا یا ان کو بند کر دیا گیا. اور کروانے والے کون تھے؟ پی ٹی آئی کے اندر کے بندے تھے. وہاں پہ نیک نعرہ لگتا تھا گو آسم گو. اب میں دیکھتا ہوں کتنے بندے یہ لگائیں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون کون بندہ جو ہے وہ باہر نکل کے یہ نعرہ لگائے گا، گو آسم گو کا نعرہ لگائے گا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے بندے ہوں گے جو وہاں پہ جا کے کھڑے ہونے والے ہوں گے. کوئی بندہ نہیں کھڑے ہونے والا ہوگا اور نہ کوئی نعرہ لگانے والا ہوگا. یہ اب آنے والے دنوں یہ اوپن کیا گیا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے گیم کھولی گئی ہے کہ اب آپ آئیں اور اپنی مرضی کے بندے جو ہیں وہ پورے یورپ میں آپ آ کے انسٹال کروا لیں. یہ طریقہ کار کیا گیا اور یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. کبھی کسی کو کسی نام پہ، کسی کو کسی نام پہ. دیکھیں ایجنسیاں ایسے کام نہیں کرتی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے فون کریں گے بندے کو بھی. نہیں سر، ان کا انداز بے شمار ان کے انداز ہے کام کرنے کے، اور ان کے بے شمار اختیارات ہیں، ان کے پاس بے شمار ان کے پاس چیزیں ہیں. اور ان میں سے جو بندہ چائے پہ لگ جیسے چائے پلا دیں گے، جو بات پہ لگ جیسے بات لگا دیں گے، جس کو پیسے دینے ہوں گے اس کو پیسے دے دیں گے. لیکن بات اس طریقے سے کی جائے گی، آپ تک بات اس طریقے سے پہنچائی جائے گی کہ آپ کو آپ اس کے چکر میں آ جائے. اور مجھ تک ایک دفعہ نہیں، کوئی 10 دفعہ نہیں، کوئی 3 دفعہ، یہ جو بے شمار دفعہ یہ بات پہنچائے گی کہ اب عمران خان باہر نہیں آ رہا. آپ یقین کریں عمران خان باہر نہیں آئے گا. اب عمران خان کو اندر نہیں اندر مار دیا جائے گا. یہ مجھے بار بار خود کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو اس راستے کو چھوڑ دیں. لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ. میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی جنت آخرت کی جنگ لڑ رہا ہوں. عمران خان بھی اپنی آخرت کی جنگ لڑ رہا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نے سچ اور جھوٹ میں سے کسی جگہ پہ کھڑے ہونا. عمران خان اپنا اللہ کا راضی کر رہا ہے، ہم بھی اپنے اللہ کا راضی کر رہے ہیں. ہمارا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، جابر کے سامنے اپنے کلمہ حق ادا کرنا. یہ ہماری آخرت ہے. یہ صرف نماز، روزے، زکاتیں، تسبیح، یہ ساری یہ آپ کی جو ہیں یہ ایک حصہ ہے. یہ سارے کا سارا نہیں ہے. سارے کا سارا حقوق العباد ہے. اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے حقوق العباد کا اللہ پاک نے اللہ کے حقوق ہے. نماز، روزہ، زکات اللہ کے حقوق ہے. یہ کو مولانا صاحب کو بہتر بتائیں گے، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں حقوق العباد جو ہیں ان کے لیے ہم جو بات کر رہے ہیں، عمران خان جو کھڑا ہوا ہے، ہم جو کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس بات سے کوئی غرض نہیں. مجھے یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں آتا. مشکل سے $50 کبھی آ جائے، کبھی 20 آ گئے، کبھی 30 آ گئے. ہماری یہ اس قسم کی پوزیشن ہے. اور یہ بے شمار لوگوں کی یہ صورت ہے. لیکن ہم کھڑے اس لیے ہیں کہ ہماری آخرت، ہم اپنی آخرت کے لیے اس مقام پہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. اس بات کو سمجھنا شاید مشکل ہوگا. بہرحال جی، ایک اور خبر آئی ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی. میں نے کافی ریسرچ وغیرہ کی ہے، لیکن جو بلوچ رہنما کہہ لیں یا ماہرنگ بلوچ کی جو ٹیم ہے وہ بتا رہی ہے کہ ماہرنگ بلوچ کو دوبارہ سے نامینی کیا گیا ہے. اس دوبارہ سے 2026 کے لیے نوبل پیس پرائز کے لیے نامینی کیا گیا ہے ماہرنگ بلوچ کو. یہ پھر سے ایک اعزاز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ماہرنگ بلوچ کو جنہوں نے قید میں ڈالا ان کے لیے اعزاز ہے. کنفرم اس لیے نہیں کر پا رہا کہ جو میری ریسرچ ہے یہ بتا رہی ہے کہ نامینی کی جو نامینی جو بندہ ہوتا ہے وہ خود ہی بتا سکتا ہے، یا اس کے جاننے والے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کو نامینی کیا، اسے رابطہ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ بتا ہے. لیکن یہ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا کہ کتنے بندے نامینی ہیں اور کتنے نہیں ہیں. تو میں اس کی تصدیق تو نہیں کر پا رہا. لیکن خبر اس وقت یہ چل رہی ہے، بہت زیادہ چل رہی ہے کہ ماہرنگ بلوچ کو دوبارہ سے نامینی کیا گیا ہے، ان کو نامزد کیا گیا ہے پیس پرائز کے لیے. یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کی فوج کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ان کو جو لگ رہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ بڑے تگڑے ہو چکے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حالات ایسے بالکل بھی نہیں ہیں. پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک، جہاں آپ کی ایجنسیاں اپنے بندوں کو مارنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، دنیا جہان کی ایجنسیاں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کے یہ ان لوگوں کے گلے پڑنے والی ہے جن لوگوں نے ماہرنگ بلوچ کو سزا دی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کے گلے پڑنے والی ہے. یہ چیز آگے جا کے آپ ہی کے اگینسٹ استعمال ہوگی، پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوگی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے
جہاں پہ جو بندہ آواز اٹھاتا اس کو دبا دیا جاتا ہے. اس کا بہترین طریقہ ان تمام چیزوں کو جو بیرونی طاقتیں آتی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ نہیں پا رہی. وہ صرف اپنی ضد میں اپنی انا میں شارٹ سائٹڈ ہے. ان کو ایک ڈسٹینس سے آگے نظر نہیں آتا. ان کو 6 میٹر کے بعد نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ان کو نظر نہیں آتا. مستقبل میں دیکھ ہی نہیں پاتے. آنے والے وقت کو دیکھ ہی نہیں پاتے. لیکن یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ آنے والے وقت میں آ جا کے پھر آپ ہی کے گلے پڑنی ہے. کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں جب تک آپ میں حضرتی برابر سانس باقی ہے آپ کو دبا کے رکھا جائے گا. انلیس کہ فوج نے یا جنرلوں نے دب کے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ آپ کو قطرہ قطرہ دیں گے. قطرہ قطرہ آپ کو دیں گے. لیکن آپ کو مرنے بھی نہیں دیں گے اور آپ کو جینے بھی نہیں دیں گے. اور مارنگ بروچ کے لیے یہ ایک بڑی اچھی خبر بھی ہے کہ ان کے لیے ان کو نامنی کیا گیا. ان کو ان کی جو سزا ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کو جو سزائیں جو دی جا رہی ہیں دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ سزائیں جو ہے وہ غلط ہیں. ان کا جسٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ ایک نامینیشن ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.